یہاں تقسیم کرنے کے لیے آیا انشاءاللہ سب کو حضور مخدوم سینا کا پیغام حاصل ہوگا اور یہ سرکار کی آمد کا جلسہ ہے. یاد نبی میں روم کو ایسا دکھائی دے، یہ ہونا چاہیے عشق کا تقاضا. یاد نبی میں روم کو ایسا دکھائی دے، یا مولانا عبدالقیوم صاحب، یاد نبی میں روم کو ایسا دکھائی دے، اشکوں کے آئینے میں مدینہ دکھائی دے. پیچھے والے لوگ بھی شریک ہو جائے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ. یاد نبی میں روم کو ایسا دکھائی دے. اب حافظ فہیم صاحب آپ کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں خان پور کی سرزمین سے. ایک شعر ایک غلام رسول ہونے کی حیثیت سے ایک شعر پڑھتا ہوں. یاد نبی میں روم کو ایسا دکھائی دے، اشکوں کے آئینے میں مدینہ دکھائی دے. میرے حضور آنکھوں کو پر نور دیجئے، مجھ کو یہیں سے آپ کا روزہ دکھائی دے. میرے حضور آنکھوں کو وہ نور دیجئے، میرے حضور آنکھوں کو وہ نور دیجئے، مجھ کو یہیں سے آپ کا روزہ دکھائی دے. مجھ کو یہیں سے آپ کا روزہ دکھائی دے. اور بہت پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، شاعری کرنے والے، شاعری سمجھنے والے لوگ، شاعری کرنے والے، شاعری سمجھنے والے. حاجی عارف رحمانی صاحب قبلہ جہاں علماء تشریف فرما ہے. ایک شعر پڑھتا ہوں نعت کے حوالے سے. اس نہج کا شعر اگر آپ نے اس سے پہلے سنا ہے تو آپ کا چاہے تو خاموش ہو ہے، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا. اس مفہوم کا، اس نہج کا شعر اگر نہیں سنا ہے تو سب کو حق ہے بولنے کا. یاد نبی میں روم تو ایسا دکھائی دے، اشکوں کے آئینے میں مدینہ دکھائی دے. میرے حضور آنکھوں کو وہ نور دیجئے، مجھ کو یہیں سے آپ کا روزہ دکھائی دے. یہ چاند آسماں کا نہیں آمنہ کا ہے. یہ چاند، ارے یہ چاند آسماں کا نہیں آمنہ کا ہے. یہ چاند تو نہیں ہے جو آدھا دکھائی دے. یہ چاند آسماں کا نہیں آمنہ کا ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی. چاند آسماں کا نہیں آمنہ کا ہے، یہ چاند اور نہیں ہے جو آدھا دکھائی دے. حضرات آئیے حضور سید شمدانی میاں صاحب قبلہ کے حضور حرف التماس لے کر کے پہنچا جائے. اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے یہ مبارک، یہ لمحات اور یہ ساعتیں نصیب ہوئی کہ ایک سید زادے کا دیدار ہوا ہے، اس سے پہلے ملاقات کی جائے. مولانا عبدالقیوم رحمانی صاحب بہت خلوص کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں تشریف لائے اور آپ ہی کو حضرت کا اعلان کرنا ہے نا. انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر یہ سارے کام ہو جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ کانفرنس، آمد مصطفیٰ کانفرنس، شہزاد حضور غازی ملت، فیضان حضور مخدوم سنہ، مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ حیدری یا علی. برادران ملت اسلامیہ، حاضرین مجلس، خصوصاً رونق اسٹیج، علماء کرام، شعراء اسلام، بالخصوص پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سیدی سرکار سید شمدانی میاں صاحب قبلہ، دیگر معزز ساتھی اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العلی العظیم وبلغ رسولہ النبی الکریم ونحن ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. پورا مجمع نہایت ہی والہانہ ورفتگی، قلب کی شائستگی، شگفتگی کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت پیغمبر اعظم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ
روحی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور پاک کی نظریں پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. فضل رحمہ مجھے ہر گھڑی درکار ہے، فضل رحمہ ہے تو بیڑا پار ہے. فضل رحمہ عاشق اللہ مدد دے بحق کل ہو اللہ مدد محتاج نواز جز قدر آفاق للہ مدد شیئا للہ مدد. اور میرے پیر و مرشد کا شعر ہے، کہاں آسی کہاں وہ نوری نسبت فضل رحمہ کی، کہاں آسی کہاں وہ نوری نسبت فضل رحمہ کی. مقدر تھا ملی مجھ کو جو چوکھٹ فضل رحمہ کی، مقدر تھا ملی مجھ کو جو چوکھٹ فضل رحمہ کی. انہیں غوث و قطب کہنا تو بس تسکین خیالی ہے، انہیں غوث و قطب کہنا تو بس تسکین خیالی ہے. سراپا فضل رحمہ ہے حقیقت فضل رحمہ کی. اور اس شعر سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا، جس کو اشرفی ترانہ کہا جاتا ہے. جب بلاؤں مصیبتوں آفتوں کا سمندر میرے سر پر مجھ پر ٹوٹ پڑا، تو بس ایک ہی ذریعہ تھا کہ یہی پڑھتے رہو سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا. قاری محمد عارف رحمانی صاحب میرے حالات سے باخبر ہیں. جب بڑی بڑی بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں تو میں بڑی محبت کے ساتھ یہ پڑھ رہا تھا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیغمبر یک نظر رسول امام. یہ پڑھتا جاتا تھا اور آنسو گرتے جاتے تھے، اور اپنی زبان کا یہ شعر میری زبان پر رقص کر رہا تھا. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. حضرات محترم، وقت پہلے 10 منٹ کا تھا، اب سمٹ کے میرے لیے 5 منٹ کا آ گیا. بس چہرہ دکھانا ہی مقصد ہے. 10 کا تھا، 10 سے 5 پہ آئے. اب 10 منٹ میں بتائیے تقریر کیا 5 منٹ میں کیا ہو سکتی ہے. بہرکیف مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں کسی لائق نہیں، بس تعارف کرانے کے لیے عظیم شخصیت کا تعارف کیا کراؤں جو محتاج تعارف. اتنا کہہ سکتا ہوں، خانپور کے زندہ دل مسلمانوں، نوجوان کمیٹی والوں، سرکار مخدوم الشوق کا آستانہ، یہ آپ کی ذات گرامی کوئی عام ذات نہیں ہے، بلکہ جدھر دیکھو ان کے جلوے نظر آ رہے ہیں، جدھر دیکھو ادھر ان کا سب کچھ نظر آ رہا ہے. اور ہم اور آپ تو اللہ کے محبوب بندوں کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں. میں نے قرآن پاک کی بہت مشہور آیت پاک پڑھی، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، عظمت والا وہی ہے جو متقی ہے اور پرہیزگار ہے. یہ جلسہ آپ نے کرایا، بہت اچھی بات ہے. سبحان اللہ کہا، بہت اچھی بات ہے. ماشاء اللہ کہا، بہت اچھی بات ہے. نعرے لگائے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ مکرم ہے، عظمت والا ہے جو متقی ہے. یہاں سے آپ تشریف لے جائیں، آل رسول کا چہرہ دیکھ کے جائیں تو آپ وعدہ کیجئے ہاتھ اٹھا کے کہ آج الحمدللہ ہماری فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی. اتنے سنی مسلمان ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں ماشاءاللہ، کیونکہ آل رسول کا چہرہ دیکھ کے جا رہے ہیں تو ہماری فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی. اور آپ کی نماز اگر قضا نہیں ہوئی تو یقین جانیے کہ آپ کا یہ جلسہ بھی کامیاب، یہ مجلس بھی کامیاب، یہ محفل بھی کامیاب، اور یہ علماء کا بلانا بھی کامیاب، یہ لاکھوں روپے خرچ کرنا بھی کامیاب. اس لیے کہ جب آپ کے دل میں یہ بس چکا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے تو یہ شعر یاد کر لو، دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں، نیت بھی. دوستو لوگوں، اس لیے نماز فجر نہیں چھوڑنا چاہیے. اور ایک عظیم شخصیت اور ہے ہمارے آپ کے درمیان، جسے حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سید شعیب علی وقائی صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ وہ عظیم شخصیت ہے جو گاؤں میں، دیہات میں، قصبوں میں، جنگلات میں، یہاں تک کہ پتلے پتلے راستوں میں اگر کوئی موٹر سائیکل سے بھی لے جائے تو الحمدللہ دین کی خاطر یہ گلیوں بھی نظر آ رہے ہیں، پہلیوں بھی نظر آ رہے ہیں. اور عالم یہ ہے اس سرزمین پر ان کی آمد ہو چکی ہے
مرشدان کرام، ایسے پیران طریقت الحمدللہ جن کے دامن کو آپ نے پکڑا ہے. یہ دامن یہاں تک نہیں ہے بلکہ پیر پیرا شاہ پیرا شہنشاہ بغداد کی بارگاہ تک پہنچتا ہے. اور وہ پیر پیرا جن کی پیدائش سے پہلے ہی بشارت دے گئی تھی، یا ابا صالح آتا اللہ تعالی ابن صالحہ وہو ولدی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسیکون له شان عالی فی الاولیاء والاقطاب. اے ابو صالح، آج ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا ڈنکا پوری دنیا ہو رہا ہے. وہ میرا بھی محبوب ہے، رب کا بھی محبوب ہے، اور اس کی شان اولیاء کرام کے درمیان سب سے زیادہ بلند و بالا ہے. اور سے اعظم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. آج انہی کی اولاد یہاں پر جلوہ فرما ہے، چہرے کی جھلک بتلا رہی ہے، یہ رونق بتلا رہی ہے، یہ آل رسول ہے، یہ سید زادے ہے. یقین جانو انہی کا واسطہ دے کے کہا گیا ہے کہ اگر تم دعائیں مانگتے ہو علی کا واسطہ دے دو، فاطمہ کا واسطہ دے دو، حسن کا واسطہ دے دو، حسین کا واسطہ دے دو، تو وہ دعائیں الحمدللہ قبول ہو جایا کرتی ہیں، کبھی رد نہیں ہوتی ہے. اس لیے تقریر کا کوئی وقت تو نہیں تھا. ہمارے خصوصی مہمان حضرت ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ حضرت ہے. یہاں سے لے کے وہاں تک یہ مجمع آج یہ سبق لے کر کے جائے گا، یہ درس لے کے جائے گا. الحمدللہ مخدوم اشرف کا فیضان، علامہ فضل الرحمن کا فیضان، حافظ بخاری کا فیضان. الحمدللہ یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. انہیں زمین کی ضرورت نہیں ہے، انہیں بلڈنگیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں زمینیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ بزرگ چاہتے تو بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیتے، بڑے بڑے پلاٹ خرید لیتے. مگر میرے مخدوم پر قربان جاؤ کہ مخدوم اشرف نے اپنے وقت کی سلطنت حکومت کو ٹھوکر مار دیا اور اعلائے کلمت الحق کے لیے پوری دنیا میں اپنے گشت لگایا ہے. جس علاقے میں چلے گئے ہیں وہاں فیضان مخدوم اشرف کی بارش ہو رہی ہے، زمانہ فیضیاب ہو رہا ہے. اور جب جنات نہ چھوٹتا ہو آج بھی آسانے پر چلے جائیے. بڑے بڑے شعراء یوں لکھتے ہیں، کرو دل میرا نورانی میرے مخدوم سے ملانی، اور فیض شاہ پیرانی میرے مخدوم سے ملانی. غوث اعظم کے دلارے لاڈلے ہو تم، ہے تم پر فضل ربانی میرے مخدوم سے ملانی. گلی کوچے مہک اٹھے میرا گھر ہو روشن، جو ہو تشریف ارزانی میرے مخدوم سے ملانی. مریضوں کو شفا اب تو پہر تقسیم کرتا ہے تمہارے نیند کا پانی میرے مخدوم سے ملانی. اور یہ ایک شعر پڑھ کے میں اپنا وقت حضرت کو دے دیتا ہوں. اور اس شعر پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو زندگی سمجھ آئے گی. ہمارے نفس بد کو بھی لگا دو حد کڑی بیڑی، ہمارے نفس بد کو بھی لگا دو حد کڑی بیڑی، نہ کر پائے یہ منمانی میرے مخدوم سے ملانی. یہ منقبت بہت عظیم شاعر ہے جن کا نام حضرت اللہ مولانا عبدالقدوس صاحب قبلہ ہے، جو ملک کی ممتاز ترین درسگاہ نور الحق شیرا محمد پور میں آپ مدرس تھے. تقریباً 1998 میں آپ نے یہ منقبت کو تحریر فرمایا تھا. تو الحمدللہ اسی وقت سے یہ دیوانہ بس مستانے بدل گیا ہے. تو آئیے میں اب آپ کے سامنے شہزادہ حضور غازی باللہ الحمدللہ جن کی خطابت کی دھوم پوری دنیا مچی ہوئی ہے، اور سنی خوش نصیب ہے الحمدللہ ایسے خطیب موجود ہیں جن کی نسل دیکھو، جن کی اصل دیکھو، جن کا حسب دیکھو، خاندان شرافت والا، نجابت والا، کرامت والا. پورا مجمع مل کر کے حضرت کا استقبال کرے اور ایک مرتبہ نعرہ تکبیر و رسالت بلند کرے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ مخدوم اشرف، زندہ باد، نعرہ مخدوم اشرف، زندہ باد، نعرہ غریب نواز، زندہ باد، عظمت مصطفیٰ کانفرنس. زندہ باد. اب آپ کے سامنے حضور شہزادہ حضور غازی ملت حضرت اللہ مولانا سید سمنانی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. اور میں حضرت کی بارگاہ میں نہایت ہی معتمانہ گزارش کرتا ہوں حضرت مائک پر تشریف لائیں کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، اس لیے حضرت کی آمد ہے. آپ حضرت جوش ہوش میں بیٹھیے، پورا مجمع یہ محسوس ہو کہ ہاں حضرت تشریف لائے اور آپ نے سننے سنانے کا موڈ بنایا ہے.